زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 90۔ مسکراؤ، پھر مسکراؤ، مسکرائے جاؤ۔ میں اسے بہت سالوں سے جانتا ہوں، وہ میرا ایک دوست ہے۔ یقین کیجئے میں ابھی تک یہ نہیں جانتا کہ اس کے منہ میں دانت بھی موجود ہیں کہ نہیں۔ ہمیشہ غصے میں تیوری چڑھائے ہوئے گویا مسکرا دیا تو عمر کم ہو جائے گی یا پیسے تھوڑے رہ جائیں گے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کر ہی دیکھا۔ مسکراہٹ کی کئی قسمیں اور درجے ہیں۔ ایک ہے ہمیشہ کی خوشی اور تازگی، یوں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ ہنستا، مسکراتا اور خوشی سے چمکتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ اسکول کے استاد ہیں اور اپنی کلاس میں جاتے ہیں تو تازہ اور خوش چہرے سے طلباء کے سامنے آئیں۔ آپ ہوائی سفر کے لیے ایئرپورٹ جاتے ہیں اور پلین تک پہنچنے کے لیے روڈ پر چلتے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں خوش نظر آنے کی کوشش کریں۔ شاپنگ سینٹر یا گیس اسٹیشن پر جاتے ہیں تو روپیوں کی ادائیگی کرتے وقت مسکرائیں۔ یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آ کر بیٹھتا ہے، بلند آواز سے سلام کہتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے تو مسکرائیں۔ آپ کسی محفل میں شرکت کرتے ہیں اور سب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ غصہ ختم کرنے، شک کے جذبات اور تذبذب کی کیفیت دور کرنے میں مسکراہٹ کا ایسا اثر ہے جس میں دوسری کوئی چیز اس کی شریک نہیں ہو سکتی۔ بہادر وہ ہے جو اپنے جذبات پر قابو پالے اور برے حالات میں بھی مسکرانا نہ چھوڑے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے کناروں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں ایک دیہاتی دونوں کے پیچھے چلتا ہوا آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا چھیڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے چادر کو ایک جھٹکے سے کھینچا۔ انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ اس دیہاتی نے چادر اس زور سے کھینچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گئے۔ یہ دیہاتی کیا چاہتا تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ کسی نہایت ضروری کام کے سلسلے میں آیا ہوگا۔ شاید اس کا گھر جل رہا تھا اور وہ مدد مانگنے آیا تھا، یا اس کے خاندان کو مشرکین کی طرف سے کسی حملے کا خطرہ تھا، وہ ان کے خلاف مدد حاصل کرنے آیا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس نے چھوڑتے ہی کہا، اے محمد۔ یہاں غور طلب پہلو یہ ہے کہ اس نے احتراماً اللہ کے رسول نہیں کہا، بلکہ نہایت سخت لہجے میں بولا، اے محمد، تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیے، پھر حکم دیا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہادر انسان تھے۔ اس طرح کا برتاؤ انہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ معمولی باتوں پر نہ آپ کے جذبات بگڑتے اور نہ آپ ان کا بدلہ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے۔ آپ طاقتور پٹھوں کے مالک تھے۔ بدترین حالات میں بھی مسکراتے رہتے، کام کرنے سے پہلے اس کے اینڈنگ اور انجام پر غور کرتے۔ اندازہ کیجئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی سے بگڑ جاتے یا اسے دھتکار دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا ایسا رویہ اختیار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا زخم ٹھیک ہو جاتا یا دیہاتی کا تقاضا کرنے کا ڈھنگ سیکھ جاتا؟ اگر ان سوالوں کا جواب نہ میں ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے صبر، برداشت، بردباری، حسن زن اور ٹھہراؤ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کہا تھا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں جو ہمیشہ دوسروں پر غالب آئے، طاقتور صرف وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت چہرے کی مسکراہٹ اور خوشی دیکھ کر عوام و خواص آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ مسلمان غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ کے دوران چمڑے کا ایک تھیلا جس میں کچھ چربی تھی اور گھی سے بھری ہوئی ایک مشک یہودی کے قلعے کے فصیل پر سے نیچے آ رہی تھی۔
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے انہیں اٹھا لیا اور کندھے پر لاد خوشی خوشی اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو مال غنیمت جمع کرنے اور اسے ترتیب دینے کے لیے تھا۔ اس نے تھیلا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا، لاؤ اسے میرے حوالے کرو، میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کروں گا۔ عبداللہ نے اسے اپنی بغل میں دبا لیا۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہ تمہیں نہیں دوں گا، یہ مجھے ملا ہے۔ اس نے کہا، اس سے انکار کس کو ہے کہ تمہیں ملا ہے؟ دھینگا مشتی جاری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے ان دونوں کو تھیلا اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیکھا تو مسکرا دیے۔ پھر غنیمت کے کام کرنے والے آدمی سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، عبداللہ اور تھیلے کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس پر اس آدمی نے وہ تھیلا عبداللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ عبداللہ سے لے کر خیمے میں اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ پھر سب نے مل کر اس میں موجود چربی پکائی اور کھائی۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، تمہارا اپنے بھائی کے منہ پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کے دیکھا۔